اس وقت ملک کے حالات پھر سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان پر تشدد جاری ہے۔ ایسے میں ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے، میڈیکل رپورٹس، جس میں کیا گھپلا کیا گیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی پنجاب میں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری اور پاکستانی صنعت کو کیسے بھارت کے فائدے کے لیے نقصان پہنچایا گیا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف سینیٹر اعظم سواتی کا آج اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے طبی معائنہ کیا۔ ان کا طبی معائنہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے احکامات پر کیا گیا۔ ہسپتال کی طرف سے تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر اسفند یار خان، ڈاکٹر فضل عزیز، ڈاکٹر لیاقت علی اور ڈاکٹر تاشفین شامل تھے، جنہوں نے انہیں صحت مند قرار دیا۔ پیمز ہسپتال کی رپورٹ کے مطابق 74 سالہ سینیٹر اعظم سواتی 2016 میں امراض قلب کے باعث ہسپتال داخل ہوئے۔ ان کے 3 سٹنٹ لگے ہیں اور وہ دل کے مرض کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کیا گیا ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ میں بھی کوئی خرابی سامنے نہیں آئی۔ اس وقت ان کو چھاتی میں کوئی درد نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اعظم سواتی بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں۔ دوسری طرف پیمز ہسپتال کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں تاریخ 17 اگست درج کی گئی ہے، جس سے میڈیکل رپورٹ پر سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ سینئر صحافی امانت گشکوری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اعظم سواتی کی میڈیکل رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہے اس ملک کا ہیلتھ سسٹم، ان ڈاکٹرز پر بندہ کیا یقین کرے جو میڈیکل رپورٹس بھی 2 نمبر بناتے ہیں۔ پیمز ہسپتال کی اعظم سواتی بارے میڈیکل رپورٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، جس میں تاریخ آج کی بجائے 17 اگست کی لکھی ہے۔ شہباز گل کو بھی میڈیکل کے لیے 17 اگست کو پیمز لایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ایف آئی اے نے رہنما تحریک انصاف سینیٹر اعظم خان سواتی کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 3 بجے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ اب ممکن ہے یہ رپورٹ جعلی بنائی گئی ہوں تاکہ ان پر تشدد کا لائسنس ان کو مل جائے مزید، لیکن وہ ہارٹ کے مریض ہیں اور ان کو اگر مزید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد اس ملک میں کیا ہوگا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری جانب پنجاب میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس سے رانا ثناء اللہ کو بہت خطرہ ہے۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں داخلے پر رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا جائے گا۔ اپنے بیان میں عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ اینٹی کرپشن پنجاب رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ لے چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری 19 اکتوبر تک موثر ہیں۔ مشیر داخلہ نے آئی جی کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری میں پنجاب پولیس اینٹی کرپشن کی معاونت کرے۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ قانون کے مطابق رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ پہلے تو کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر تھے، لیکن اب جو تبدیلی آئی ہے وہ اب سخت رویہ اپنائے گی اس حوالے سے، اور کیونکہ رانا ثناء اللہ پر الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے 25 مئی کو بہت تشدد کیا پنجاب کے لوگوں پر، اس لیے ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے۔ اسی لیے تو پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ رانا ثناء اللہ کسی کا اعلی کارڈ نہ بنے، کیونکہ یہ سب رانا ثناء اللہ نہیں کر رہے، ان سے کروایا جا رہا ہے۔ اعظم سواتی کو کیا رانا ثناء اللہ نے گرفتار کیا؟ نہیں، ان سے کروایا گیا۔ پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں تھے، لیکن اصل طاقت کسی اور کے پاس تھی جو اس کو استعمال کر کے سب کچھ کروا رہا تھا۔ اور ہاشم ڈوگر پر بھی الزام لگے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اس لیے وہ پنجاب میں ویسی کارروائی نہیں کر سکے جیسی پی ٹی آئی کروانا چاہتی تھی۔ دوسری جانب ایک ایسی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سن کر آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی نون لیگ پیپلز پارٹی اقتدار میں آتے ہیں تو ملک نیچے کیوں جانے لگتا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، صنعتیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گیس نہیں ملتی، آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک 7 ماہ پہلے آپ دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی، گیس بھی پوری تھی، صنعتیں خوش تھیں کہ ریکارڈ پروفٹ کما رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کام کرتے تھے لوگ، 2 سال آگے کے آرڈرز مل رہے تھے، لیکن ایک دم کیا ہوا کہ یہ ترقی کی رفتار 6% پر جو کر رہی تھی ترقی پاکستان کی صنعت، وہ 2% پر آ گئی۔ تو ایسا ہوا تو سمجھ جائیں کہ نون لیگ اقتدار میں آ گئی ہے۔ یہ آرٹیکل دیکھیں آپ، چین اور پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری مفلوج ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت۔
اب چین کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ پاکستان شفٹ ہو رہی تھی، جس سے لاکھوں جابز کریٹ ہونی تھی پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کو بہت بوم ملا تھا عمران خان کے دور میں۔ لیکن اب چین کی انڈسٹری یہاں آ کر کیا کرے گی جب پاکستان کی ہی انڈسٹری بند ہو رہی ہے؟ تو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت اور تیزی سے پاکستان اور چین کے آرڈرز خود حاصل کر رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے چھپی وجہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب بھی یہ دو خاندان آتے ہیں تو اس کا فائدہ بھارت کو ہی کیوں ہوتا ہے اور پاکستان کی انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ عمران خان نے تو ٹارگٹ فٹ کر لیا تھا کہ 5 سالوں میں اس انڈسٹری سے $50 ارب کمانے ہیں، لیکن اب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ $50 ارب سے اوپر کی کمائی اب پاکستان نہیں بلکہ بھارت اس انڈسٹری سے کرے گا۔